قیامت کی نشانیاں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، آپ کا شاندار فیڈ بیک بھی ہمیں مل رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگلی ایپیسوڈز کو بھی اسی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور اچھی نیتوں کے ساتھ اسے فارورڈ بھی شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ آج جس نشانی کی ہم نے بات کرنی ہے، قیامت کی جس نشانی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، یہ بڑی امیزنگ، بڑی حیرت ناک نشانی ہے۔ کچھ ہم نے کمنٹس بھی پڑھے کہ ناظرین پوچھتے تھے کہ اس نشانی کے بارے میں کب بتائیں گے۔ یہ کون سی نشانی ہے؟ یہ ہے دابۃ الارض کی۔ نام تھوڑا مشکل ہے، مگر دابۃ الارض ہوگا کیا، وہ کیسے آئے گا، اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسط میں ایک الگ نشانی پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی طرح ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نشانی آ چکی ہے یا آنی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پراپر آتھینٹک آپ کو معلومات دی جائے، کنفرم معلومات دی جائے قرآن و حدیث کے ذریعے، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ باقی رہے۔ بہرحال چھوٹی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، جن میں کئی نشانیوں پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، مگر کچھ ابھی باقی ہیں۔ 10 قیامت کی علامتیں ایسی ہیں، بگ سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ، جو 10 ہیں، اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ وہ حدیث ہے جس کے ذریعے ہمیں 10 بڑی بگ جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھسنا، اور نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ ناظرین ان 10 نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے۔ دابۃ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کب آئے گا اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں رہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کلیئر کریں گے کہ دابۃ الارض کیا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، تھوڑا سا ان کو سم اپ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے بھی اس بات پر بات ہوئی تھی کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر، ماؤنٹ طور پر لے جائے، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے فائٹ کرنے کی، جن سے مقابلہ کرنے کی کسی کے پاس بھی پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ ناظرین اس کی تفصیل آپ یاجوج ماجوج والی ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں، بس یہ تھوڑا سا میں ٹچ دے رہا ہوں تاکہ آپ جو لوگ نئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں کہ جب مسلمانوں کو کوہ طور پر وہ چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، اور یہ اتنے زیادہ ہوں گے، ان کی کاؤنٹنگ ان لمیٹڈ، بہت زیادہ۔ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری کریں گے، جب فرصت پائیں گے تو لوگوں سے کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، اور اپنے تیر جو ہوں گے وہ آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، آسمانوں کی طرف جب چلائیں گے تو اب آسمانوں سے جو تیر واپس آئیں گے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اس کی حکمت ہے، ان کو گویا ڈھیل دینا مقصود ہوگا کہ ان تیروں پر بھی خون لگا ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور ادھر کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گویا محصور ہوں گے، کارڈن آف ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی کی دعا ہوگی، ایسی دعا قبول ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، جس سے یکدم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو لے کر پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین جو ہے ایوری ویئر لاشیں اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنی ساری لاشیں بے گور و کفن ہوں گی، تو وہ ایک بالشت زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں پھینک کر آئیں گے۔
یاجوج ماجوج کی جو تیر و کمان اور ترکش ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے کہ مسلمان 7 ایئرز تک اسے جلائیں گے، 7 سال لگ جائیں گے ان تیروں کمانوں ان تمام چیزوں کو جلانے میں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کے بعد بارش ہوگی، اتنی ہوگی کہ زمین ہموار کر دے گی. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے. آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی. ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب دابۃ الارض کا ظہور ہوگا. زمین پر خوشحالی تو ہوگی، مگر یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو جانور ہوگا، یا اس کو کیا کہیں، کہ وہ اس کا ظہور ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب علماء کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور علم چلا جائے گا اور قرآن اٹھ جائے گا، تو ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ترجمہ: ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. اٹ مینز یہ ایک جانور ہوگا، ایک چوپایا یعنی 4 پاؤں والا جانور ہوگا. جی ناظرین، قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے واضح عربی زبان میں باتیں کرے گا. جی ہاں، وہ عربی زبان میں باتیں کرے گا، اور یہ جانور سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے منکروں کو نشان لگا کر جدا جدا کر دے گا. اسی جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. اس جانور کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دابۃ الارض کا جسم کیسا ہوگا، اس کی باڈی کیسی ہوگی، اس کا کلر کیسا ہوگا، اور یہ دکھنے میں کیسا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے دیکھ رہے ہوں گے. اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا اور یہ منہ سے کھائے گا اور چونچ پرندے جیسی ہوگی. اٹ مینز بالکل امیزنگ، الگ ہی قسم کا جانور ہوگا. اس کے 4 پاؤں ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر قسم کا رنگ پایا جائے گا، اس کے بال اون والے ہوں گے. دابۃ الارض کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا سفر 3 میل کے سفر کے برابر ہوگا. اٹ مینز یہ کتنا بڑا ہوگا، یہ اتنی تیزی سے دوڑے گا. اس کی رننگ سپیڈ کیا ہوگی کہ اس کو کوئی نہیں کیچ کر سکے گا، کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، 7 یارڈز، اور یہ عام انسانوں کی طرح بات چیت کرے گا. دابۃ الارض کی جسامت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا اور آنکھیں خنزیر کی آنکھیں جیسی، اس کا کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اس کے سینگ پہاڑی بکرے کے سینگوں جیسے، اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی، اور اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا، اور اس کی کمر بلی کی کمر جیسی، اس کی دم مینڈھے کی دم جیسی، اور پاؤں اونٹ کے پاؤں جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اتنے سارے جانوروں کا مکسچر. دیکھیں نا، یہ جانور بھی تو اللہ نے بنائے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج بہت سارے جانوروں کو ملا کر بھی تو کچھ نسلیں بنائی جا رہی ہیں. تو آج ایکسپیریمنٹ دنیا میں ہو رہے ہیں اور کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو رب تعالی، رب کریم، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ جیسا چاہے پیدا کرے اور جیسا چاہے بنائے. تو اس پہ ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. جس خالق و مالک نے یہ پوری کائنات بنائی، مجھے اور آپ کو بنایا. ذرا سوچیے نا ناظرین، کہا جاتا ہے 7 بلین سے زیادہ انسان اس دنیا میں موجود ہیں، کہ سب کے چہرے الگ، سب کی جو آنکھوں کی پتلی ہے وہ الگ ہے. آئی سکیننگ ہوتی ہے دنیا میں اور پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ الگ ہے اور یہ بندہ الگ ہے. ہم سب کے فنگر پرنٹس الگ ہے. یہ کس نے کیا؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا اسی بات سے چلی بات، تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا دیتا ہوں. کبھی آپ کو اگر کہا جائے نا، مجھے اور آپ کو، کہ کوئی فگرز بنائیں، باکسز بنائیں مختلف ڈیزائن کے، تو شاید ہم 5 10 15 کے بعد تھک جائیں گے. اس سے زیادہ باکسز، اس سے زیادہ ڈائیگرامز ہم نہیں بنا سکیں گے. میکسیمم 50 بنا لیں گے. مگر میرے رب کی شان دیکھیں کہ 7 ارب لوگ موجود ہیں، مگر سب الگ ہیں. ایک جیسی انسان ہے، سب کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں، زبان ہے، ناک ہے، لیکن ڈفرینٹ ہے. یہ ڈفرینٹ بنانا یہ اللہ کی شان ہے. تو میرا رب جب چاہے گا تو دابۃ الارض بھی اس دنیا میں آئے گا. بہرحال یہ صفا مروہ کے پہاڑوں کے درمیان سے نمودار ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد ریپڈلی
پھرے گا اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا, اسٹیمپ لگائے گا اور صاف الفاظ میں کہے گا ھذا مؤمن وھذا کافر, یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. ڈفرینشیٹ کر دے گا, کلیریفائی ہو جائے گا. اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے کہ کسی کا کفر چھپ نہیں سکے گا. یہ علامت پھر کبھی بدلے گی نہیں, چینج نہیں ہو سکے گی. اب جو کافر ہے وہ ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا, کیونکہ اب تو اینڈ آف دا ورلڈ قریب آ چکا ہوگا, اب تو قیامت قریب آ چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. یقیناً دابت الارض کے نکلنے میں بھی حکمت ہوگی. دابت الارض کے حوالے سے یہ حکمت علماء بیان فرماتے ہیں کہ شاید دابت الارض کے ذریعے یہ دکھلانا مقصود ہوگا کہ جس پیغمبر علیہ السلام کے تم امتی تھے ان کے کہنے سے بھی نہ مانے تھے, آج وہ بات ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے. مگر یہ بات یاد رہے کہ اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا, کیونکہ یہ اللہ رسول کو جھٹلانے والوں کی جہالت اور بے وقوفوں کو واضح کرنے کے لیے کیا جائے گا. ماننے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا. اسی طرح قیامت کے دن بھی جب نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت دنیا دیکھے گی, پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کو لوگ دیکھیں گے, تو ناظرین اس وقت بھی بے ایمان لوگ مان جائیں گے کہ ہاں یہی اللہ کے نبی ہیں, یہی ہماری مدد کرنے والے ہیں اور انہی کی بات سنی جائے گی. مگر اس وقت کا ماننا بھی قبول نہ ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں نا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو آج ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو تھامنا ہے, سچا ایمان اور ان سے سچی محبت کرنی ہے. انشاءاللہ یہی محبت, یہی وابستگی جو ہے وہ آخرت میں بھی کام آئے گی. بہرحال ناظرین, اس کے بعد دابت الارض کا جب یہ سرکل ختم ہو جائے گا, وہ مہر لگا دے گا, مومنوں کے پیشانیوں پر ایک روشن نورانی لکیر کھینچ دے گا. اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی ایک اور بڑی نشانی, ون آف بگیسٹ سائنس, وہ کیا ہوگی؟ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا. ویورز آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں مغرب میں غروب ہوتا ہے, مگر اس دنیا پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سورج ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا اور ایسٹ میں یعنی مشرق میں غروب ہوگا. اور اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج توبہ ہم کر سکتے ہیں, مگر جس دن یہ ہو گیا سورج مغرب سے نکل آیا, پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک الگ سے پوری ایپیسوڈ کریں گے, اس نشانی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سورج قیامت سے پہلے جب مغرب سے طلوع ہوگا. بہرحال ہمارے اس ایپیسوڈ کا اب وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اگلی ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک, ایک نئی نشانی لے کر حاضر ہوں گے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ان مسلمانوں کی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے جو اس وقت ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے. انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں کامیاب ہونا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین, آج پورے ایپیسوڈ میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی ہے, آخر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر ابھی تک ہمارا دعوت اسلامی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب بھی کریں, اسے شیئر بھی کریں. اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا, کیونکہ نیکی کی دعوت کو پھیلانے کی نیت ساتھ رکھیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیکیوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ